أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی آیت مبارکہ کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں۔ وا اور کالو، انہوں نے کہا، کونو تم ہو جاؤ یہودن یہودی او نصارہ یا نصرانی تہتدوا ہدایت پالو گے۔ کل آپ فرما دیں، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ ایک، وما اور نہیں، کانا تھے، من المشرکین مشرکین میں سے، اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، راہ پاؤ گے۔ تم فرماؤ کہ بلکہ ہم نے ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ کنز الایمان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت رؤسا یہود اور نجران کے نصرانیوں کے جواب میں نازل ہوئی ہے کہ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انجیل و قرآن کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اس طرح سے نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کا کہا تھا۔ اس پر یہ پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہود و نصارہ وغیرہ پر تعریض ہے کہ تم مشرک ہو، اس لیے ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ جو تم کرتے ہو وہ باطل ہے۔ اور مسلمانوں کو پھر خطاب فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ سے یہ کہہ دیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ ضیاء القرآن میں مفسر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا۔ ہر محفل اور مجلس میں اس نسبت پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی صداقت کی یہی دلیل پیش کرتے کہ ہم دین ابراہیمی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوتے، انہوں نے الٹا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کی غلط بیانی کی تردید کر دی ہے کہ تمہاری اس شرک آلود یہودیت اور نصرانیت سے اس موحد اعظم کا کیا واسطہ؟ ان کا دامن عصمت تو ان تمام بدنما دھبوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ صراط الجنان میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، ہدایت مل جائے گی، عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ، ہدایت مل جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، آپ کو ان کو جواب دینا چاہیے، اور آپ جواب دیں کہ نہ یہودی ہونا چاہیے نہ عیسائی ہونا چاہیے، ہم تو ابراہیمی علیہ السلام کا دین اختیار کرتے ہیں، اور اصل و اصول دین وہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلسل دیا ہے، جس کے احکام ہم پر اب نافذ کیے گئے ہیں۔ تو ہم یہودی عیسائی نہیں بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور خالص اہل توحید تھے، لہٰذا ہم ان کا دین اختیار کرتے ہیں۔ تدبر القرآن میں مفسر اسی آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اہل توحید تھے، لہٰذا جو شرک اختیار کیے ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام کے تمام ملت ابراہیمی پر نہ ہوئے، اور جب نہیں ہیں تو یہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا
معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اب اسلام کی شکل میں ہے اور اسلام قبول کرنا ہی لازم ہوگا اور اسی میں راہ نجات ہے۔ صراط الجنان میں یہودی مفسر فرماتے ہیں کہ یہودی چاہتے ہیں کہ ہم یہودی بنا لیں لوگوں کو اور ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کر لیں، کیونکہ دین کو جب اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو ان کے اندر یہ حسد پیدا ہو گیا کہ ہم اپنا دین پھیلائیں۔ تو عیسائیوں نے بھی اسی طرح سے کوشش کی کہ عیسائی بن جائیں لوگ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ملت ابراہیمی پر قائم رہنا زیادہ آپ کو محقق ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے، اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام پہ تم تہمت لگاتے ہو وہ مشرک نہیں تھے۔ اور یہود و نصارہ پر یہ آیت مبارکہ ایک چوٹ بھی ہے، گویا کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اور حضرت مسیح علیہ السلام کو عیسائی جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہہ کر مشرک ہو چکے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تم دونوں کے مذاہب سے پہلے ہو کر گزرے ہیں، اور پہلے ہونے کی سپریورٹی جو ہے وہ ان کو حاصل ہے، مشرک نہ ہونے کا بھی اعزاز ان کو حاصل ہے۔ تم دونوں اس اعتبار سے قابل تقلید نہیں ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی پر کاربند رہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی دین ابراہیمی کے مطابق ہی عبادات کیا کرتے تھے، اور یہی اسی پر قائم رہنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اسی پر قائم رہیں، اور ان کو یہ جواب دیں کہ تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہیں اور وہ لوگ غلط ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔